آگے فرمایا بھائی یربِ صدقات، برکت سود سے نہیں آتی، برکت صدقہ و خیرات سے آتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام معراج کی شب اللہ کی لقاء کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، واپسی پر جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، تو دوزخ کا ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں اور وہ ڈستے ہیں۔ جب وہ ڈستے ہیں نا سانپ، تو وہ لوگ چیخیں مارتے ہیں، ان کی چیخوں سے جہنم دہل جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ سود خور ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ سود خور ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اس طرح سود کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اور سود کے متبادل کیا دیا؟ متبادل یہ دیا، اس کا نام ہے قرض حسنہ۔ بولے ذرا، قرض حسنہ یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے۔ تو کوئی بندہ زیادہ سیاںا بنتے ہوئے کہہ دے کہ مجھے کیا ملا، تو پھر آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ کیا ملا، انہی سے پوچھیں جو مستوی معاشرے کے بانی ہیں، یعنی آقا سے پوچھیں کہ اے میرے آقا، میں نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مجبور کی مجبوری دور کی ہے، ایک دکھیے کا دکھ دور کیا ہے، مجھے کیا ملا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں کسی کی ایک مصیبت دور کرتا ہے، روز قیامت رب قیامت والی اس کی 100 مصیبتیں دور کرے گا، یہ بدلے میں ملا ہے۔ تو کامیاب سوداگر وہی ہوتا ہے جو وہ سودا کرے جس میں سودا دائمی ہو، جس میں ہمیشگی پائی جائے۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے سود کی لعنت سے معاشرے کو آزاد کروا دیا ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر ناپ تول کی جو کمی تھی اس کے بارے میں فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہیں فرمایا اقیم الوزن بالقسط، کہیں فرمایا ولا تخسر المیزان۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے اس سارے مصفی معاشرے کو کم ماپنا، کم تولنا، اس لعنت سے بھی میرے آقا علیہ السلام نے پاک کر دیا۔ پھر معاشروں کے اندر رہنا کیسے ہے؟ آپ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، ایک گلی میں رہ رہے ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، رہنا کیسے ہے؟ تو کبھی سورہ حجرات پڑھیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی چیز ہے کہ معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی انما المؤمنون اخوہ، تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بولے نا کیا کیا ہو؟ آج تو یہ لفظی زبان پہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں فلانا مشرک، فلانا بدعتی، فلانا تو ہے ہی دین سے خارج، فلانا تو ہے ہی مسلک سے خارج، یہ بولیاں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نادان لوگوں، جس شخص نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تم سارے ہی آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور جب دو آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرا جلتی پر تیل کا کام نہ کرے، آگے بڑھ کے ان کی آپس میں صلح کروائے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس مناسبت سے عورتوں کا، خواتین کا اسپیشل نام لیا قرآن نے، فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ان میں یہ حص زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بات کر دی کہ فلاں کو تو میک اپ کرنے کا نہیں پتا، فلاں کو تو کپڑے پہننے کے نہیں پتے، فلاں کو تو کھانا بنانے کا نہیں پتا، تو فرمایا ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورت خدا کے کتنی قریب ہو،
یہ بات فرما کے آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے دامن پہ الزام نہ لگاؤ. پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام ٹیڑے ٹیڑے نہ بلاؤ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھو. پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ عیب تلاش کرو نہ عیب بیان کرو. پھر فرمایا وَلَا یغتب، غیبت نہ کرو. پھر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے گریز کرو. گویا نتیجہ یہ نکلا ہر وہ لفظ، ہر وہ حرف، ہر وہ عادت، ہر وہ خصلت جس سے معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اس عادت کو مصطفی معاشرے کا حصہ بننے ہی نہیں دیا. ہر وہ عادت، ہر وہ خصلت، ہر وہ لفظ جس کے ساتھ معاشرے جڑتے ہیں اس کو میرے آقا علیہ السلام نے دین ڈکلیئر کر دیا ہے. اس طرح مصطفی معاشرہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں سنیں ذرا میری طرف دیکھ کے، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ہماری ابتدا تھی. یہ کیا تھی بولے؟ یعنی جب پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے بعد ابتدا یہ ہے. اور ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں ابھی یہی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرے کی حالت ہی یہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سچ بولنا یا نہیں بولنا. یہ تو ابتدا تھی. تو کیا خیال ہے کہ ساری زندگی ابتدا میں ہی رہنا ہے؟ وہ کائنات کس نے تسخیر کرنی ہے؟ وہ جو قرآن نے فرمایا کہ کائنات مسخر کرو، چاند پہ کس نے جانا ہے؟ مریخ پہ کس نے جانا ہے؟ وہ دنیا جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ چاند پہ جا کے بیٹھ گئی ہے. اور ابھی تک ہم اپنی قوم کو یہی بتا نہیں سکے کہ سچ بولنا یا نہیں بولنا. یہ تو ہماری ابتدا تھی. یہ تو جب سے کلمہ پڑھا تب سے ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت تو مسلمانوں کو چاند پہ ہونا چاہیے تھا. یہ سوچنے کی بات ہے کب تک یہ باتیں سوسائٹی کو بتائی جائیں گی. نکلو اس ابتدا سے اور آگے بڑھو. کائنات تمہارا انتظار کر رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان نے اس کو مسخر کرنا. افسوس ہوگا ان مسلمانوں پر جنہوں نے کلمہ پڑھ کے تو کائنات کو مسخر کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور غیر مسلم آپ سے آگے اتنے نکل جائیں. اور ہم ابھی تک اس جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ کم تولنا ثواب ہے یا گناہ ہے. یہ تو ابتدا تھی ہماری. تو خیر ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ رزلٹ بھی نکالتے چلیں. آگے چلتے ہیں. اس مناسبت سے پھر کبھی آپ حضور الاسلام کی بیعت عقبہ اولیٰ کو پڑھیں. کو باتیں بھی سمجھ آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ آ رہی ہیں. اب دیکھیں کسی نے کوئی نہیں کھڑا کیا ہوا تو اس کو جگا دیں. اصل میں مجھے پتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ جو ٹائم ہے نا ہمارا یہ سونے کا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ سونانا بھی ہے اور جگانا بھی ہے. کیا کرنا ہے؟ سلانا نہیں، سنانا. تو سنانا بھی ہے جگانا بھی ہے. اس لیے میں نے کہا ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. اگلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیعت عقبہ اولیٰ کو کبھی پڑھیں. اس مناسبت سے 12 لوگ آئے تھے مدینہ پاک سے حضور کو ملنے. رات کے اندھیرے میں ملے تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک آ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینہ آ کے کیا کروں گا؟ وہاں آ کے میں نے ایک معاشرہ ہی بنانا ہے نا، ایک سوسائٹی بنانی ہے، ایک ریاست ڈیولپ کرنی ہے. تو جو میں نے معاشرہ بنانا ہے وہ کیسا ہوگا ذرا سن لو اور پھر جا کے آپس میں ڈسکس کر لو کہ یہ باتیں تمہیں قبول ہیں. اگر تمہیں قبول ہیں تو میں آ جاؤں گا. حضور نے فرمایا 6 باتیں میں اس معاشرے میں اپلائی کروں گا. انہوں نے عرض کیا حضور کون سی؟ پہلی بات فرمایا لا یشرکن باللہ شیئا،
उस मुआशरे में शिरक की इजाज़त नहीं होगी। आगे फरमाया वला यसरिकना, चोरी की इजाज़त नहीं होगी। फिर फरमाया वला यज़नीन, बदकारी की इजाज़त नहीं होगी। फिर फरमाया वला यक़तुलना औलादहुन्ना, कोई अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। फिर फरमाया वला यातीना बेबुहतान, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकेगा। और आखिरी बात ये फरमाई कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो मिन्नो अन तुम्हें मानना पड़ेगा। जाओ जाके डिस्कस कर लो, अगर तुम्हें कबूल है तो आ जाऊंगा मैं। वो चले गए। अगले साल जब आए तो 12 नहीं थे, अगले साल आए तो 60 से ज्यादा थे। इसका मतलब है ये बातें उन्हें कबूल थी। अब जब आए तो हुजूर ने फरमाया 3 बातें और सुन लो। फरमाया सदका और खैरात की कसरत करोगे, ये मेरे साथ वादा करो। दूसरी फरमाया ए मदीना वालों, मैं तुम्हारी जुबान में कभी भी सख्ती ना देखूं, तुम्हारी जुबान में नरमी होनी चाहिए। ये बात वैसे मैंने एंड पे करनी थी, पहले कर देते। आज की अगर इस मुआशरे को आप देखें तो दुनियादारों को तो छोड़ ही देना आप, उस बंदे को देखें जो मजहबी है, जिसका ये क्लेम है कि मैं दीनी हूं, मैं मजहबी हूं। इल्ला माशाअल्लाह इस्तिस्नाई सूरत हर जगह होती है, मगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। आप उन लोगों की जुबान देखें कैसी है। मेहराब व मिंबर पे बैठ के बदतमीजी, गाली गलोच, फतवे, फिरका वारियत और मुसलमानों को आपस में तोड़ना, ये उनका तुर्रे इम्तियाज है। तो क्या आका ने ये सिखाया है? हुजूर तो फरमा रहे हैं मदीना वालों, मैं जो मुआशरा बनाना चाहता हूं उस मुआशरे के लोगों के रवैयों में, उनकी गुफ्तगू में कभी भी मैं सख्ती ना देखूं। ये मुस्तफी मुआशरा है। और फिर एंड पे फरमाया वादे करोगे तो वादे पूरे करोगे। क्या ये सारी बातें तुम्हें कबूल हैं? तो मदीना वालों ने कहा हुजूर हमें कबूल है। फरमाया तुम्हें ये कबूल है तो हमें मदीना कबूल है। हाज़रीन, ये सारी तालीमात, ये सारा नूर, ये सारी ठंडक, ये बातें बहारी के ठंडे चौंके, ये सिर्फ उस मुआशरे में नजर आते हैं जिस मुआशरे का नाम मुस्तफी मुआशरा है। अब मेरी गुफ्तगू का क्लाइमैक्स मरकज और महवर और निचोड़ है, और यहां से हम गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। फिर साबका किसी मुआशरे के अंदर हमें अदल व इंसाफ नजर नहीं आता। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुआशरे से कबल पहले मुआशरों के अंदर अदल व इंसाफ नजर नहीं आता। अगर यूं कह लें तो बात झूठी नहीं है कि अदल व इंसाफ अमीर लोगों की लोंडी था। वो सूरत निसा की आयत नंबर 135 है। अब इससे नजर आएगा कि इस्लाम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। मसलन आप मेरी तरफ देखें जरा, आप में से किसी से पूछा जाए कि बताएं इस्लाम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, तो क्या जवाब देंगे? चलिए इसको सादा करते हैं। आप बैरून ममालिक चले जाएं, यूके, यूरोप, किसी गोरे को या किसी गैर मुस्लिम को आप ये कहें कि आप हमारे दीन में दाखिल हो जाएं, तो वो आगे से ये पूछे कि आपका दीन मैं कबूल कर लूँगा, मगर आपका दीन मुझे देगा क्या? तो क्या आप आगे से ये कहेंगे कि हमारा दीन आपको दाढ़ी रखने का हुक्म देगा? वो कहेगा मैं फिर इससे बगैर ही ठीक हूँ। अगर आपके दीन का नाम दाढ़ी रखना है, मिसवाक करना है या जुब्बे पहनने का नाम है, तो मैं भाई इसके बगैर ही ठीक हूँ। याद रखें, इस्लाम के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नाम है अदल व इंसाफ। बोले क्या नाम है? इसको सादा जुबान में सुनाएं तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास,
ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अदल व इंसाफ ये इस्लाम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आपको मैं इशारा करना चाहता हूँ एक इंतहाई अहम बात की तरफ। जब हुजूर इस्लाम ने फरमाया मक्का के मुसलमानों से कि तुम हिजरत कर जाओ हबशा की तरफ, तो जाफर तैयार ने पूछा था हुजूर आप जिधर हमें जाने का हुक्म दे रहे हैं उधर भी तो इस्लाम तो नहीं है ना, ईसाईयत है, तो आप हमें क्यों फरमा रहे हैं उधर चले जाएं? तो आपने फरमाया हाँ है वहाँ ईसाईयत, इस्लाम नहीं है, मगर वहाँ का जो बादशाह है वो अदल पसंद बादशाह है। क्या? अदल पसंद। इसका मतलब है इस्लाम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अदल और इंसाफ है। इसकी मुनासबत से एक बहुत खूबसूरत बात सुनाता हूँ आपको। मेरे कायद सुनाते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वो बयान कर रहे थे कि इमाम अहमद बिन हम्बल के घर में एक दिन आटा ख़त्म हो गया। उनके किचन के अंदर आटा नहीं था, तो खाने का टाइम भी हो गया। तो जो खादिम था उसने सोचा कि इमाम को खाना पेश करना है, खाने का टाइम हो गया, आटा नहीं, तो वो दौड़ा दौड़ा गया इमाम अहमद बिन हम्बल के बड़े बेटे के घर और जाके आटा मांग के लाया, रोटियां पकाई और इमाम अहमद बिन हम्बल के आगे रख दी। इमाम को पता था कि आज घर में आटा नहीं है, तो वक्त भी नहीं है, दुकानें खुली हुई तो आटा ले आए। तो उन्होंने खादिम से पूछा कि ये आटा कहाँ से लाए हो? उसने कहा हुजूर आपके बड़े बेटे के घर से। फरमाया ये ले जाओ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, रात भूखा रहना मंजूर है, मगर इस बेटे की कमाई से कमाया हुआ आटा और पकाई हुई रोटियां नहीं खाऊंगा। उसने कहा क्यों हुजूर? फरमाया बस ले जाओ। नहीं बताया। जिद जब लोगों ने की तो फरमाया जाके इनको दजला के दरिया में गिराओ और जाके खड़े रहना, तुम्हें जवाब खुद नजर आ जाएगा। उन्होंने रोटियां उठाई और दजला में जाके गिरा दी। जो मछली आती और रोटियों को मुंह लगा के खाए बगैर चली जाती। अचानक एक पानी की लहर आई, उसने रोटियां उठा के बाहर फेंक दी। दरिया ने कबूल ही नहीं की। वो लोग वापस गए और जाके पूछा इमाम ये क्या वजह है कि रोटियों को मछलियों ने मुंह नहीं लगाया? फरमाया मेरे खादिम जिन रोटियों को मछलियों ने मुंह नहीं लगाया वो तुम मुझे खिला रहे थे। तो अर्ज करते हैं हुजूर वजह क्या है? फरमाया मेरा बेटा जज है। क्या है बोले? जज है, जज काजी है, और उसकी हराम की कमाई है। जो लोगों के साथ इंसाफ ना करे, अरे उसकी कमाई को जमीन के चरिंद परिंद भी मुंह नहीं लगाते। जिस मुल्क में अदल व इंसाफ खत्म हो जाए, जुडिशरी निज़ाम पे सवालात उठे, जुडिशरी निज़ाम पे सवालिया निशान आ जाए, उस मुल्क के हुदूद दरबार तबाह हो जाता है। नजरियाती जोग्राफियाई सरहदें तबाह हो जाती हैं जिस मुल्क में अदल व इंसाफ नहीं है। इस मुनासबत से सूरह निसा की आयत नंबर 135 पढ़े। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो ताकत के साथ, कुव्वत के साथ रूए जमीन पर अदल व इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ। इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरी सोसाइटी को बिल्डअप किया। मरकज़ व महवर उसका अदल व इंसाफ था। बोले क्या था मरकज़ व महवर? अदल व इंसाफ। बात इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुआशरे को मुस्तवी मुआशरा बनाया। बात जहाँ पे ख़त्म करनी है वो ये, इन्हीं खतूत पर मुआशरा बन गया। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया, तो खुलफाए राशिदीन ने इन्हीं खतूत पर कायम करदा मुआशरे की इर्तिका के लिए सारी जिंदगी लगा दी। और 30 साल है खिलाफत राशिदा का।
سیدنا صدیق اکبر کے 2 سال اور 6 مہینے، سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال، سیدنا عثمان غنی کے 12 سال، مولا علی کے 5 سال اور امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے، یہ بن گئی 30 سال۔ حضور نے خود فرمایا الخلافت 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہے۔ کتنے سال بولیں؟ 30 سال۔ اور 30 سال اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ شامل نہ کیے جائیں۔ اور امام حسن پہ آ کے خلافت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ان کے بعد کوئی شخص کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ناکام کوشش ہوگی۔ حضور نے خود فرمایا اس کے بعد خلافت نہیں ہے، کہیں فرمایا ثم بعدہ امارہ، اس کے بعد آمریت ہے، کہیں فرمایا ثم بعدہ ملک، اس کے بعد ملوکیت ہے۔ خلافت صرف امام حسن پہ آ کے ختم ہو گئی، اس کے بعد خلافت نہیں ہے۔ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے کہ خلافت راشدہ کا ہر لمحہ مستوی معاشرے کی ارتقاء میں گزرا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی یہ روشنی لاہور کی سرزمین تک آ گئی تھی۔ پھر خلافت راشدہ جب ختم ہوئی اس کے بعد پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، پھر معاشرہ جانشینی کی زد میں آ گیا، ملوکیت کی زد میں آ گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے لوگ کوئی نہیں آئے۔ ہر صدی میں اگر معاملات خراب کرنے والے آئے تو معاملات سنوارنے والے بھی بڑے آئے۔ اگر ہمیں نظر آتا ہے یزید پلید لعین کافر، وہ نظر آتا ہے، اپنی گندی اور کرپٹ سوچ سے اس مستوی معاشرے کے تصور کو گدلا کرتے ہوئے، تو ساتھ ہی مستوی معاشرے کی کوکھ میں پلنے والا فاطمہ کا شہزادہ حسین بھی نظر آتا ہے۔ اگر بنو امیہ کے ظالم جابر اور حوث میں لتھڑے حکمران نظر آتے ہیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی نظر آتے ہیں، جن کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، دینے والے ملتے تھے۔ بات عرض یہ کرنی ہے کہ اگر تخریب کار آتے رہے تو تعمیر کرنے والے بھی آتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ زمانہ آ گیا 2021 واہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی حاضر جوابی ہے۔ یہ 2021 ہے، یہ 23 ہے۔ یہ تو تھرمامیٹر تھا آپ کو چیک کرنے کا کتنے جاگ رہے ہیں یا کتنے سوئے ہیں، تو یہ بابا 2023 ہے، یہ نکل آئیں 21 سے باہر، جاگے آنکھ کھولیں اور 2023 میں اس معاشرے کا منظر دیکھیں کیا ہے۔ اس معاشرے کو اگر تکا جائے تو اس معاشرے کو دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق مستوی معاشرے سے ہے۔ اس معاشرے کو دیکھ کے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے معاشروں میں سے کسی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر بات جھوٹی ہو تو آپ کے دونوں مجموع کو اجازت ہے، مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ جو معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں گندے کرپٹ زانی اور ڈاکو، وہ سیاست کے نام پہ ہم اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، جس کی وجہ سے پورا سسٹم پاکستان کا سوالیہ نشان کا شکار ہے۔ اس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی اتنی زیادہ ہے کہ پہلا نمبر ہے ہمارا پوری دنیا میں جھوٹ اور بددیانتی میں۔ بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا۔ یہ سیلاب آیا ہے جب دنیا پوری میں چند لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو امداد دی جائے گی، وہ صرف اعلان ہی تھا، دیا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہے کہ جن کو دینا ہے ان کی تو 2-2 روپے کی سٹوریاں پوری دنیا میں بکتی ہیں کرپشن کی،
ان کو ہمارے کردار پر اعتماد نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں شراب نوشی تو اعلیٰ حکومتی ذمہ داران سے لے کر عوام تک شراب، نشہ، چرس، افیون، شیشہ یہ سرایت کر گیا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں یہ نظام ان پر چھتری لے کے کھڑا ہے، یہ نظام ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر عریانی اور فحاشی عروج پہ ہے۔ اس قوم کی نوجوان نسل، بچے ہیں یا بچیاں، رات 2 بجے تک اس موبائل پر قاری عبد الباسط کی تلاوت نہیں سنتے، وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور گندی فلموں کی ریٹنگ اور رینکنگ پاکستان میں اول نمبر پہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں رشوت، کوئی پاکستان میں ایسا محکمہ جو رشوت کے بغیر ہے، وہ ہمیں بھی بتا دیں، ان کے جوتے سر پہ رکھیں گے۔ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں، اور نظام معیشت سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام بندے کبھی محنت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ حضور کا معاشرہ تھا جس میں کہا جاتا تھا القاسب حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو یہاں تو سارا معاشرہ سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر آپ تجارت دیکھیں، بڑے بڑے تاجر، ان سے تو اللہ بچائے، توبہ توبہ۔ ایک عام تاجر ریڑھی پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، قسمیں کھا کھا کے تجارت کے اندر فراڈ کرتا ہے۔ اب یہ جتنی میں نے برائیاں بیان کی ہیں، ان برائیوں کو کبھی قرآن میں تلاش کریں کہ قرآن ان کی مذمت کرتا ہے۔ تو کبھی قرآن کھولیں گے نا آپ تو نکلے گی سورہ ہود، بولیں کیا؟ 11 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر پارہ، اس میں 7 اور 7-8 قوموں کا ذکر ہے۔ قوم نو، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان قوموں کا ذکر ہے۔ اور ذکر کس طرح ہے کہ اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ کیوں تباہ؟ اس وجہ سے کیا کہ یہ ساری خرابیاں ان معاشروں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وہ کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے، شراب پیتے تھے، عدل و انصاف نہیں تھا، لوگوں کی عزتیں لوٹتے تھے، کرپٹ تھے، زانی تھے۔ یہ ساری خرابیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ اور ان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی جب آپ بات پڑھیں گے، ان کے بارے میں تو یہ لکھا ہے، عرصہ دراز صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے کہ جو سسٹم میں لے کے آیا ہوں اس کو قبول کرو، اس میں تمہاری بقا ہے۔ آگے سے کیا ہوا؟ معاشرے کے 9 بڑے بڑے سردار، انہوں نے 9 بڑی بڑی جماعتیں بنا لی۔ اب یہ لفظ میرا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی طبع نازک پہ گراں گزرے، یہ قرآن ہے۔ فرمایا وَقَانَ الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، تسعہ کہتے ہیں 9 بڑی بڑی جماعتیں، انہوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف اتحاد کر لیا۔ ایک شخص کے خلاف 9 جماعتیں ایک طرف اور اللہ کا نبی صالح ایک طرف۔ یہ ایک شخص اس طاغوت کے نظام کو گرانا چاہتا تھا اور یہ 9 جماعتیں اس طاغوت نظام کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ عوام میں پراپوگنڈا کرتے تھے کہ ان کی نہ سنو۔ پھر کیا ہوا؟ جب قوم نہ مانی تو کہیں لفظ ملتے ہیں اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ کہیں لفظ ملتے ہیں اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور کہیں لفظ ملتا ہے پتھروں کی بارش کی۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا، فرمایا اے صالح تو ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جا، ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جا، انہوں نے تیرا دیا ہوا نظام قبول نہیں کیا، تو سائڈ پہ ہو جا، دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ لوط علیہ السلام ہے، فرمایا فَأَسْرِ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط تو ذرا سائڈ پہ ہو جا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جب قوموں کو ناراضگی کے شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہے تو نیک لوگوں کو کہتا ہے سائڈ پہ ہو جاؤ،
اور وہ جو قوم ہوتی ہے وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے اگر وہ لیڈر ہوتے تو ہمارے اندر ہی رہتے نا، لیڈر ہوتے تو ادھر ہی رہتے نا۔ یہ قوم کی جہالت ہے۔ قرآن کہتا جب کسی قوم کو اللہ عذاب کے شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے نیک لوگوں کو کہتا ہے تم سائڈ پہ ہو جاؤ، پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی معاشرہ یہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے۔ گندم تیار کھڑی ہے مگر کاٹنے کا موقع نہیں مل رہا، تیار ہے تو وہ نیچے لیٹ گئی ہے۔ یہ اس کے عذاب کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے، اس کی ناراضگی کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا وہ ہر بندے کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کرے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ یہ ناراضگی ہے اس کی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ساری خرابیاں جو سابقہ قوموں میں پائی جاتی تھیں اور وہ تباہ ہو گئیں، آج پاکستانی معاشرے میں منوان پائی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ کا تعلق طاہر القادری صاحب سے ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو چلو میری نہ مانو، علامہ اقبال کی تو مان لو، انہوں نے بھی یہی خرابیاں بیان کی ہیں۔ کبھی سنو انہیں، وہ کہتے ہیں اس قوم کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، اور امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسوتا وہ خرمت تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ختم ہو چکا ہے، اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالمی مبلغ ہوں، اس کی تبلیغ کیا ہے؟ داڑھی سے شروع ہوتی ہے داڑھی پہ ختم ہو جاتی ہے، مسواک سے شروع ہوتی ہے مسواک پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو سود لے رہا تھا اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ جو شراب پی رہا تھا اس کو کس نے روکنا ہے؟ اس گندے طاغوتی نظام کے خلاف آواز کس نے بلند کرنی ہے؟ یہ سارا کچھ جاتا آ رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اب کرنا کیا ہے؟ جو کرنا ہے وہ سن لیں، تو آج پھر دعا مانگتے ہیں، اجتماعی دعا، اور بات ختم کرتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اب سارے ذرا بلند آواز سے بولیں، آخری جملے ہیں، حل کیا ہے؟ بولیں، پھر بولیں۔ حال اس کا ایک ہی ہے۔ یہ 75 سال ہوئے ہیں نا پاکستان بنے ہوئے، 100 سال اور ایڈ کر لیں، 175 کر لیں، 200 سال بعد بھی اگر آپ پوچھیں گے حل کیا ہے، حل ایک ہی ہے۔ وہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرماتا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، قیامت تک اس کا حال صرف یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام کو اپنا لو، حضور کی سیرت کو فالو کرو۔ اور حضور کی سیرت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلا حصہ ہے 40 سال، دوسرا ہے 40 سے 63۔ یہ جو 40 سال ہے، اس 40 سال میں حضور کا ذاتی کردار ہے، ذاتی کریکٹر ہے۔ اس سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں، معاشرہ اس وقت تک نہیں سنورتا جب تک معاشرے کا ایک ایک فرد پہلے اپنے کردار کو نہ سنوارے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، ایک ایک گھر میں دیکھیں آپس میں لڑائیاں، بدتمیزیاں، طلاقیں، اور کردار ہمارا صحیح نہیں ہے۔ غریب لوگ بیچارے غربت کی دلدل میں دنسے ہوئے ہیں، کوئی ان کی 2 روپے کی خدمت کرنے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ ذاتی کریکٹر اور کردار بھی گندا ہے۔
معاشرہ اس وقت تک نہیں سنورتا جب تک اس معاشرے کا ایک ایک بندہ اپنے 5-6 فٹ جسم پر اسلام نافذ نہ کرے۔ جب معاشرہ سنورے گا، ایک ایک بندہ سنورے گا، اس کے بعد سیرت کا دوسرا حصہ آتا ہے، اس کا نام ہے 40 سے لے کے 63 سال تک۔ یہ 23 سالہ عرصہ ہے حضور کی سیرت کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اجتماعی سٹرگل، یہ ہے معاشرے کو، پورے معاشرے کو بدلنے کے لیے اجتماعی جد و جہد۔ اس میں حضور اکیلے نہیں ہیں، اس میں دائیں سائیڈ پہ اگر ابو بکر و عمر و علی نظر آتے ہیں تو بائیں سائیڈ پہ بلال اور ابو ہریرہ بھی نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک ایک ہی ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ایک مل جائے تو سیانے 2 نہیں کہتے، سیانے کیا کہتے ہیں؟ 11۔ اس وقت تک نہیں معاشرے بدلتے جب تک اجتماعی سٹرگل نہ کی جائے۔ منہاج القرآن 40 سال سے حضور کی سیرت کے دونوں گوشوں کی خیرات امت کے اندر تقسیم کر رہا ہے۔ اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں، صرف ایک جھلک۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ تاریخ کے اندر ایسے ایسے بندے بھی ملے ہیں جنہوں نے نماز عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سنا نا آپ نے؟ بولو، کبھی بندہ ایسا دیکھا بھی ہے آپ نے فزیکلی؟ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آج چلیں نا آپ میرے ساتھ ہی چلیں آپ، آئیں ہمارے اجتماعی شہر اعتکاف میں۔ ایک نہیں، درجن بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 1000 ایسے جوان جو نماز عشاء کے وضو کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، اسی جگہ بیٹھ کے حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنیں گے، اسی جگہ سحری کریں گے، اسی وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھیں گے۔ یہ ایک ایک جوان مرد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کے کردار کو منہاج القرآن اس طرح سنوار رہا ہے۔ اور پھر اگر اجتماعی سٹرگل دیکھیں تو اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، باقی جھلک تو بے شمار ہے۔ کبھی اسلام آباد کی یک بستہ راتوں میں، یک بستہ سردیوں میں ہمارا وہ 60 دن کا دھرنا دیکھ لیں۔ وہ دھرنا کسی کی پگڑی کا چھملہ اونچا کرنے کی سٹرگل نہیں تھی، وہ دھرنا مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی سٹرگل تھی، وہ اس معاشرے کی اجتماعی حالت سنوارنے کی سٹرگل تھی۔ منہاج القرآن 40 سال سے اس رستے پہ گامزن ہے جس رستے کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ارے وہ کون سا نظام نہیں جو ہم نے اپنا کے نہیں دیکھا، وہ کس لیڈر کا نعرہ نہیں جو ہم نے اپنا کے نہیں دیکھا۔ بدلے میں کیا ملا؟ مایوسی، کڑ کڑ کے زندگی گزارنا، بچوں کے ہم معقول اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، معقول خوراک نہیں ہماری، چہروں کی رونق جاتی رہی، پاؤں کا جوتا اتروا لیا گیا، منہ کا نوالا چھین لیا گیا۔ یاد رکھو یہ امت اس وقت تک گر کے سنبھل نہیں سکتے جب تک ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کو شامل نہیں کریں گے۔ یہی میسج ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا میں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ بات اس بات پہ آ کے ختم کرتے ہیں۔